اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس لائبریری سائنس کے پہلے چیپٹر کا جو نیکسٹ سوال ہے وہ ہے تیسرا لیکچر ہے، پہلے چیپٹر ہے اور اس کا دوسرا سوال ہے۔ اگر آپ ہمارے مزید لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کھولیں، اوپر سرچ بار میں آئیں، توقیر اکیڈمی وہاں پہ سرچ کریں، توقیر اکیڈمی کھل جائے گا، اس کو اوپن کر لیں۔ اوپر جا کے ویڈیوز میں جب آپ آئیں گے ادھر تو یہاں پہ ساری ویڈیوز ایک ترتیب میں لگی ہوئی ہیں اور اس سے آگے آ جاتی ہے پلے لسٹ میں پورے سبجیکٹ کی ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ فزکس کیمسٹری آپ کوئی بھی پلے لسٹ کھولتے ہیں تو ساری ویڈیوز، اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ ایجوکیشن 12ویں کھولتا ہوں تو یہاں پہ سارے لیکچر ترتیب بار آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر پلے آل لکھا ہوا ہے، اسے پلے کریں گے تو سارے لیکچر پلے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ تقریباً 99% پیپر میں آتا ہے، اس کو ہر صورت میں کریں۔ ڈی ڈی سی کا تعارف، ڈی ڈی سی کی خوبیاں لکھیں اور ڈی ڈی سی کی خامیاں لکھیں تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ بندی اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسانی تہذیب۔ معلوم دنیا کی قدیم ترین لائبریری اشور بنی پال میں علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ارسطو افلاطون نے بھی علمی درجہ بندی کی سکیمیں بنائیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگیا جی مارٹینس کپیلا نے علوم کو 7 درجوں میں تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے، 987 عیسوی میں یعنی 987 سن میں ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں علوم کا ذکر 10 ابواب میں کیا۔ عصر حاضر میں کئی جو درجہ بندی سکیمیں وضع ہوئیں، مگر میلو ڈیوی کی تیار کردہ ڈی ڈی سی سکیم اپنی مثال آپ ہے۔ میلول ڈیوی 10 دسمبر 1851 کو نیو یارک میں پیدا ہوئی، یعنی کہ یہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے، یہ آ سکتا ہے پیپر میں ایم سی کیوز میں اور شارٹ میں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایمبرٹ کالج میں لائبریری اسسٹنٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ وہ لائبریری میں مطالعاتی مواد کی ترتیب و تنظیم سے مطمئن نہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا، چنانچہ اس نے 1873 میں ایک نئی درجہ بندی سکیم کا خاکہ پیش کیا جس سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس نے 1876 میں 42 صفحات پر مشتمل سکیم کا پہلا ایڈیشن شائع کیا۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ ڈسمل کلاسیفیکیشن، اسے ڈی ڈی سی کہتے ہیں۔ ڈسمل کا مطلب ہے اشاریہ، اس لیے اسے ڈیوی اشاریہ درجہ بندی سکیم بھی کہتے ہیں۔ اسے اگر کوئی پوچھے نا کہ ڈیوی اشاریہ درجہ بندی سکیم کسے کہتے ہیں تو اس کو ڈی ڈی سی کہتے ہیں۔ میلول ڈیوی 26 دسمبر 1931 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، مگر اس کی درجہ بندی کی تقسیم رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رکھے گی۔ 2011 میں اس کا 23واں ایڈیشن 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد چہارم۔ جلد اول، جلد دوم اور جلد چہارم جو ہے وہ اشاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا جی ڈی ڈی سی کی خوبیاں۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ ڈی ڈی سی کی خوبیاں پوچھتے ہیں اور کبھی ڈی ڈی سی کی خامیاں۔ خوبیاں درج ذیل ہے۔ عالمگیریت، ڈی ڈی سی ایک ایسی عملی درجہ بندی سکیم ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں کامیابی کے ساتھ ہر قسم کی لائبریری میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہر دنیا کی لائبریری میں استعمال ہوتا ہے۔ منفرد علامت، ڈیوی اشاریائی سکیم کی علامت مفرد ہے، یعنی اس میں صرف عربی اعداد استعمال کیے گئے ہیں جنہیں لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، یاد رکھنا آسان ہے۔ اس کی علامت مختصر ہے۔ ترمیم اور نظر ثانی، دنیا کی کوئی بھی کتاب اشاعت کے فوراً بعد نظر ثانی کی محتاج ہوتی ہے، یعنی اس کو ایک دفعہ پھر پڑھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یعنی نظر ثانی اسی کو کہتے ہیں۔ میلول ڈیوی نے اپنی زندگی میں نئے جنم لینے والے علوم اور قدیم علوم کی نئی شاخوں کو سمونے کے لیے 13 ایڈیشن شائع کیے
بعد ازاں ایک ادارہ بورڈ نے ترامیم اور اضافوں کے بعد اس کے ایڈیشن شائع کرنا شروع کر دیے. یعنی پہلے اس کا ایک ایڈیشن شائع ہوا. پہلے کتاب جب لکھی جاتی ہے اس کے بعد ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئی ہے. اشاریائی ڈھانچہ: اس سکیم میں تین اعداد کے بعد اشاریہ لگا کر علامت کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس طرح علامت میں وسعت اور لچک بھی پیدا کی گئی. نیکسٹ دیکھتے ہیں تراجم کی حوصلہ افزائی، یعنی جنہوں نے اس کا جو ترجمے کرتے ہیں. ہر کتاب کے جملہ حقوق بحق مصنف یا ناشر محفوظ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی انا لولا لنگڑا اسے اٹھا کے شائع کرنا شروع کر دے، مگر اس کا دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کے استعمال میں وسعت پیدا ہو گئی ہے. یعنی یہ آسان ہے، اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پھر آگے جی محمد حافظہ: ڈیوی اشاریائی درجہ سکیم میں جو نمبر استعمال کیے گئے وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، اس طرح وہ ذہن نشین بھی ہو جاتے ہیں. کتابیات اور کیٹالاگ میں استعمال: دنیا کی کتابیات کی تمام سکیموں اور کیٹالاگ میں سے استعمال کیا جاتا ہے. کمپیوٹر میں استعمال: اس کا الیکٹرونک ایڈیشن بھی ہے جس سے یہ کتاب بڑی افادیت سے استعمال ہو رہی ہے. اب آ گئی ہیں ڈی ڈی سی کی خامیاں یعنی کہ خرابیاں. کون کون سی باتیں جو اس میں غلط ہیں؟ اگرچہ ڈی ڈی سی کو عالمگیر حیثیت حاصل ہے مگر اس میں چند خامیاں بھی ہیں. امریکی اصطلاحات و ہجوں کا استعمال: ڈی ڈی سی میں امریکی اصطلاحات اور ہجوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے، یعنی وہاں کے امریکی زبان کے ہند سے. دنیا میں دو طرح کی انگلش بولی جاتی ہے، ایک انگریزوں والی، یہ برطانیہ والی، اور دوسری زیر حکومت رہنے والے ممالک، یعنی جو برطانیہ کے زیر حکومت رہیں جیسے پاکستان، چین، یہ سارے ممالک برطانیہ کے انڈر رہے ہیں، ان کے غلام رہے ہیں. جبکہ امریکی انگلش صرف امریکہ یا اس کے ہمسایہ ممالک میں بولی جاتی ہے. اس وجہ سے قارئین اور خصوصاً لائبریری سٹاف کو مشکل پیش آتی ہے. کلر کو ریلوے اور کولر اور ریلویز کو ریل روڈز کہا جاتا ہے. مغربی تعصب: ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس کے کلر کے سپیلنگ اور ہو سکتے ہیں اس کے اور. ٹھیک ہے، تو جو برطانوی انگلش ہے. ٹھیک ہے، پھر آ گیا جی مغربی تعصب. ڈیوی سکیم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں مغربی تعصب پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو یورپ والا تعصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عیسائیت کو 210 سے 299 تک 80 نمبر دیے گئے، جبکہ اسلام کو صرف ایک نمبر 297 دیا گیا. یعنی اسلام کو اس نے پیس چھکی کر دیا اور عیسائیت کو آگے لے گیا. یہی حال ہندو مت، بدھ اور دیگر مشرقی مذاہب کا ہے. مغربی زبانوں کو 400 سے 499 تک 90 نمبر اور مغربی عدد کو 800 سے 899 تک نمبر الاٹ کیے گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مغرب کی چیزیں تھیں انہیں اوپر لے گیا اور جو دوسری تھیں ان کو نیچے لے گیا، ان کو کم نمبر دیے. اردو، عربی، فارسی، ہندی جیسی بڑی زبانوں کو ایک نمبر بھی نہیں دیا گیا. ایشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم ہے، اسے 10 نمبر پہ، جبکہ یورپ کو 10 نمبر اور امریکہ کو 10 نمبر الاٹ کیے گئے. پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا جیسے ممالک کو ایک ایک نمبر بھی نہیں دیا گیا. یہ خامیاں ہیں. اس طرح کے مضامین مختلف درجوں میں. اس سکیم میں زبان کو 400 اور ادب کو 800 نمبر دیا گیا. اس طرح کمپیوٹر سائنس کو 30 اور الیکٹرونک کو 620 میں رکھا گیا، حالانکہ یہ ایک ہی طرح کے مضامین ہیں. ٹھیک ہے، یعنی الیکٹرونکس اور کمپیوٹر. نمبروں کی تبدیلی: ڈی ڈی سی کے ہر نئے ایڈیشن میں درجہ بندی نمبر بار بار تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جس سے لائبریری میں سارا کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے. خصوصی لائبریریوں میں ایک ہی موضوع کے مطالعاتی مواد کی درجہ بندی کے لیے یہ سکیم موضوع نہیں. مثلاً اقبالیات، اٹامک انرجی، یعنی کہ اس میں جب نئی کتاب آئے گی یا کوئی تو اس کا نام یا نمبر وہ دوبارہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا
یہ سارا گند بن جائے گا، وہ پوری کتابوں کو سب کو الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے۔ ناقص بنیاد، اس سکیم کی بنیاد فرانس بیکن کے چارٹ پر ہے جو محدود ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرانی سکیم ہے۔ مہنگا ایڈیشن، اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا ایڈیشن ہے، اس کی علامات بہت طویل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سوال کریں گے۔ یہ تیسرا سوال تھا، تیسرا لیکچر تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے چوتھا لیکچر، اور اس کے بعد چوتھا لیکچر پہلے باب کا تیسرا سوال، پہلے باب کا تیسرا سوال۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اور انشاءاللہ چوتھا لیکچر پہلے باب کا تیسرا سوال مطالعاتی مواد کی ترتیب و تنظیم کے علامات جو علامتیں استعمال ہوتی ہیں وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال تھا، یہ دوسرا، اور یہ والا ڈی ڈی سی والا تیسرا سوال تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ آگے چوتھا آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔